ایک سوال جو آج کل بہت چل رہا ہے کہ کیا حدیثوں کے روح سے 12 مئی کو کورونا بیماری ختم ہو جائے گی؟ کیا ایسی بات حدیثوں میں فرمائی گئی ہے کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہوگا، جو سائنسدانوں کے اعتبار سے 12 مئی کو امسال طلوع ہو رہا ہے، تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور کورونا جو ہے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لوگ نجات پا جائیں گے؟ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، یہ اصل میں کورونا بیماری جو ایک عالمی وبا کی شکل میں مسلط ہے، اس کا سبب ہماری بدعمالیاں ہے۔ اب یہ کسی کے لیے عذاب ہے اور کسی کے لیے آزمائش ہے۔ اس وبا سے نکلنے کے لیے جائز تدابیر اور احتیاط کے ساتھ ساتھ اصل تو توبہ و استغفار ہے، اور بیماری ختم کرنا یہ بیماری دینے والے کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی بیماری ختم فرماتا ہے۔ اللہ جب چاہے بیماری دے، جب چاہے بیماری ختم فرمائے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہ خیال کرنا کہ فلاں ستارے کے طلوع سے بیماری پیدا ہوتی ہے اور فلاں ستارے پر ختم ہوتی ہے، یعنی ستارے کو مؤثر ماننا، ستارے کی تاثیر کا خیال رکھنا، یہ بالکل غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت و مرضی سے ہوتا ہے۔ ستارہ مؤثر بالذات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ گفتگو جو چاند سورج ستارہ پوجنے والوں کے سامنے ہوئی، قرآن نے اس کو ذکر فرمایا ہے، جس میں اللہ کے علاوہ کچھ جو لوگ خدا سمجھتے تھے ان کو مؤثر سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے مؤثر انداز میں اس کا رد کیا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں، آپ نے جو سوال کیا ہے حدیث پر، تو اس سلسلے کی جو حدیثیں ہیں دراصل اس کا تعلق پیشین گوئی سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری و آفت کے ختم ہونے کا وقت اور ایک علامت ثریہ ستارے ہونے کے طلوع ہونے کو پیشگی طور پر بتایا تھا۔ لیکن جس حدیث میں ثریہ ستارے کے طلوع ہونے پر بیماری آفت اور وبا کے ختم ہونے کا ذکر ہے، اور وہ حدیثیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حدیثوں کا وجود نہیں ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں اس طرح کی حدیثیں ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے حدیث نمبر 5105 اور حدیث نمبر 9027، اور اسی طریقے سے مسلم شریف میں بھی ہے 1535 نمبر، اور مختلف کتابوں میں ہے۔ لیکن اس میں یہ بحث ہے کہ یہ جو بیماری اور وباؤں کے اڑ جانے کا ذکر ہے، اس سے مراد ہر قسم کی وبا ہے، خواہ وہ وبا آفت بیماری انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو یا پھلوں میں ہو، یا پھر اس کا تعلق صرف کھجور میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے ہے، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کھجور کی میں بیماریاں کے پیدا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی، یا یہ کہ کھجور سے کے ساتھ ساتھ عام کھیتی اور فصل سے اس کا تعلق ہو، یعنی یہ کہ یہ حدیث عام ہے یا یہ حدیث عام نہیں ہے بلکہ کھجور و پھلوں کے تعلق سے ہے، یہ اس میں بحث کی گئی ہے۔ بخاری شریف کتاب البیوع حدیث نمبر 2193، ابو داؤد حدیث نمبر 3372، مسلم شریف حدیث نمبر 1535 میں جو بات ملتی ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ حدیث صرف پھلوں کی بیماریوں کے تعلق سے ہے۔ دراصل لوگ پھلوں کے سلسلے میں ایک وہاں معمول تھا، اور آج کل جیسے ہمارے یہاں آم کے جو آڑتی ہوتے ہیں، آم کا جو کاروبار کرتے ہیں، آم و امیہ کے باغات خریدتے بیچتے ہیں، ان کے یہاں ہمارے آج بھی اس طرح کی چیز چلتی ہے، جس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ یہ رواج چلتا تھا کہ پھلوں کے آنے سے پہلے، یعنی کھجور کے آنے سے پہلے کھجوروں کی خرید فروخت کا معاملہ کر لیتے تھے، پھلوں کا سودا کر لیتے تھے، اور پھلوں کے آنے سے پہلے ہی جب بیچ دیتے تھے تو بعض دفعہ پھلوں آتے تھے یا پھلوں میں کیڑے پڑ جاتے تھے، کم آتے تھے، پھلوں میں کوئی بیماری لگ جاتی تھی، تو بعد میں پھر جھگڑے ہوتے تھے۔ وہ کہتا میرے پیسے لاؤ، وہ کہتا بھائی پھل نہیں تیار ہو، پھل نہیں آیا، میرا نقصان ہو گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ بدوء صلاح یعنی پھلوں کے کارآمد ہونے سے پہلے پھلوں کو نہ بیچا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیشین گوئی کے طور پر فرمائی کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو پھل بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس مطلب کے مطابق کرونا وائرس کو ثریا نامی ستارے کے طلوع غروب سے مربوط کرنا تو درست ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں دور پھلوں کا بھی آفتوں سے محفوظ ہونا، یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ طلوع ثریا کے ساتھ پھل محفوظ ہو جائیں گے، یہ بھی تعین و موقت نہیں بلکہ علامت کے طور پر یا غالب حالات کے اعتبار سے، یعنی ثریا نامی ستارے کے طلوع کو صرف پکنے کی علامت قرار دیا ہے۔ یعنی طلوع ثریا جواز بیع کی متعینہ تاریخ نہیں بتائی کہ اس کے طلوع ہوتے ہی بیع جائز ہو جائے گی، بلکہ جب تک پھلوں میں پکنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو اس وقت تک خرید فروخت جائز نہ ہوگی۔ البتہ آپ نے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ تمہاری یہ پھلوں کی جو بیماریوں سے حفاظت یہ طلوع ثریا کے وقت تک رہتی ہے۔ جب ثریا نامی ستارہ طلوع ہوتا ہے تو یہ پھل بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کی بیماریاں اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم اس حدیث پاک کو صرف جو ہے جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے صرف کھجور کی بیماریوں کے ختم ہونے سے اور ثریا ستارے کو اس بیماری کے ختم ہونے کی علامت اور وقت کے بیان تک محدود رکھیں تو اس کا کوئی تعلق دیگر وبا اور بیماریوں سے یا کرونا جیسی چیزوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ جاتا۔ لیکن بعض حدیث سے جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں ہے یہ ایک عام پیشین گوئی معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم بلا یا آفت مصیبت میں گرفتار ہوتی ہے تو اللہ پاک ثریا نامی ستارے کے طلوع کے وقت اس بلا کو اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی عام حالات کے اعتبار سے ہی صحیح ہوگی، ہمیشہ ہو یہ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا، یعنی غالب احوال اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ یعنی حدیث پاک کا منشا یہ ہوگا اگر عام بھی رکھا جائے کہ عام طور پر اللہ رب العزت قوموں پر بلائیں اس موسم میں جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اٹھا لیا کرتے ہیں، اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ بیماری و مصیبتیں ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ثریا ستارہ یہ ہے کیا؟ دراصل ثریا ستارہ چھوٹے چھوٹے بہت سے ستاروں کا ایک مجموعہ ہے جس کو کہکشاں کہتے ہیں، کجبچیا کہتے ہیں ہندی میں۔ یہ ثریا ستارہ عام ستاروں کی طرح اصل میں ہر دن طلوع ہوتا ہے، ہر دن غروب ہوتا ہے۔ ستاروں کی رفتار الگ الگ ہے۔ یہ ستارے جیسے سورج اور چاند روزانہ طلوع غروب ہوتے ہیں، ایسی اور ستارے بھی طلوع غروب ہوتے ہیں۔ ثریا ستارہ بھی روزانہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، لیکن چونکہ رفتار اس کی الگ الگ ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ثریا نامی ستارہ جو بہت دور ہے سارے ستاروں کے مقابلے میں زمین سے، یہ جب پورب کی جانب سے صبح صادق کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع آفتاب سے پہلے عموماً یہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب یہ سورج سے پہلے طلوع ہو تو پھر یہ بیماری جو عام بیماریوں سے تعلق رکھے، جیسا کہ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے یا کھجور کا ذکر مانا جائے کہ جو ہے کھجور میں لگی ہوئی بیماریوں کو فرمایا گیا ہے، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے یہ اصل ہے، اور جو زیادہ صحیح حدیث ہیں جو کتابوں میں حدیث پاک کے درجات ہیں اور حدیث پاک کی کتابوں کے طبقات ہیں، اس کے اعتبار سے تو اگر ہم مفہوم کو دیکھیں جیسا کہ بہت سے محققین نے ایسے ہی کہا ہے کہ جو حدیثیں ہیں عام بھی نظر آتی ہیں وہ بھی حدیثیں خاص ہیں، اور ثریا نامی ستارے کے طلوع ہونے پر وباؤں کے ختم ہونے کا تعلق صرف کھجور کی وبا سے ہے، عام انسانی وباؤں سے نہیں ہے، کیونکہ جو اور حدیثیں ہیں وہ اس درجے کی اس پائے کی نہیں ہیں۔ لہذا باقی حدیثوں سے البتہ باقی حدیثوں سے احتمال تو ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عام بیماریوں اور عام وباؤں کے تعلق سے ہو، کیونکہ اگر ہم اس کو قطعی مانیں گے تو پھر اشکالات پیدا ہوں گے، تو جو باقی حدیثوں سے احتمال تو ثابت ہوتا ہے، قطعیت نہیں ثابت ہوتی۔ اگر ان حدیثوں کا مفہوم بھی عام نہ کر کے مسلم شریف کے مطابق کر لیں تو اس کا تعلق عام بیماریوں یا وباؤں سے رہ ہی نہیں جاتا، اور اگر عام بھی رکھیں جیسا کہ بات آ رہی ہے کہ مسند احمد میں عام الفاظ آئے ہیں
تو بھی قطعیت کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس بیماری سے نجات ملنے کی ہی خبر دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر یہ خبر دی بھی گئی ہو تو یہ عام وبا و بیماری سے عام حالات اور غالب احوال کے اعتبار سے ہے، یعنی ہمیشہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ لہذا ہم تو اللہ سے یہی تمنا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے بیماری ختم ہو جائے، لیکن حدیث پاک چونکہ واضح الدلالت نہیں ہے، اس لیے ہمیں خوش فہمی میں رہنے کے بجائے توبہ و استغفار جو اصل ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر بیماری ختم نہ ہو تو حدیث پاک پر کوئی اشکال بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا قطعی طور پر یہ مفہوم ہے ہی نہیں کہ کرونا بیماری یہ ثریا نامی ستارے پر ضرور ختم ہو ہی جائے گی۔ اور جیسا کہ سائنسدانوں نے 12 مئی کی اس سال تاریخ مقرر کی ہے کہ ثریا نامی ستارہ 12 مئی کو طلوع ہوگا، تو 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوا اور کرونا بیماری ختم نہ ہوئی تو ہم خام خواہ کسی وسوسے میں حدیث پاک کی صداقت میں نعوذ باللہ کچھ شبہات پیدا کرنے لگ جائیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حقیقت حال ذکر کر دی گئی کہ یہ حدیث پاک کا اصل منشا کیا ہے، اور احتمال اس درجے کا بھی ہے کہ اس بیماری سے بھی اس کا تعلق ہو، لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، ایک احتمال کے درجے کی بھی ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ احتمال کے درجے کی بات تبدیل ہو جائے صداقت میں، اور اللہ اس بیماری کو اٹھا لے۔ ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تمنا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں گے اگر اللہ رب العزت اس بیماری کو اس تاریخ میں دور فرما دے۔ بہرحال ہمیں تو توبہ استغفار و دعا کا اہتمام جو اصل ہے اور اصل نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے اس پہ لگنا چاہیے۔